اے شہنشاہ جہاں قابل مولا حسین، آباد ہوتا رہے گا آپ کا چرچا حسین، اے شہنشاہ جہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بڑا پرمسرت موقع آیا ہے، بڑی خوشی کی تاریخ ہے، یہ 3 شعبان ہے، اس عظیم ہستی کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جنہوں نے دین کو بچایا، جنہوں نے انسانیت کو بچایا ہے، دین کی بقا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ وہ عظیم ہستی کہ جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے امام ہیں، یعنی کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام۔ ہمارا سلام ہو آقا حسین پر کہ مولا حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کہ آپ فرزند رسول کہلائے، نواس رسول ہیں لیکن آپ فرزند رسول کہلائے۔ مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں سب سے پہلے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور اس پرمسرت موقع کی مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولائے کائنات کی خدمت میں، وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی ہمارے وہ مولا اور آقا اور امام کہ مولا حسین علیہ السلام کی توحید کے پرچم کو آپ نے لہرایا۔ وہ حسین علیہ السلام کہ جو وارث انبیاء کہلائے، وہ حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے امامت کو باقی رکھا، وہ حسین علیہ السلام کہ جن کے ذریعے زمانے میں اور بھی 9 امام متولد ہوئے، ان کی نسل سے آگے بڑھے۔ مولا حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کہ بے شک اگر دین سے حسین کو ہٹا دیا جائے تو دین ہی نہ رہے گا۔ دین کی بقا حسین کے ذریعے سے اللہ نے رکھی کہ مولا حسین کے ذریعے سے اس دین کو باقی رکھا، انسانیت کو باقی رکھا۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین کیا ہے۔ آج زمانہ جانتا ہے، نہ صرف شیعہ، نہ صرف مسلمان، بلکہ پورا زمانہ غیر مسلم بھی مولا حسین کو جانتے ہیں کہ یہ کون سی عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کہ وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو کہ بے نظیر و بے مثل ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے لیے کیا خوب کہا گیا کہ حسین کیا ہے، حسین کیا ہے زبان وحدت پہ انما کا حسین ترانہ، حسین کیا ہے ضمیر زمزم خمیر کوثر کرم نشانہ، حسین کیا ہے تمام نبیوں کے دین محکم کا آبدانہ، حسین کیا ہے یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ، حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے، حسین وہ ہے جو نوک نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے۔ اور یزیدیت کو یہ وہم کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا، حسین سے جو جہاں بھی الجھے وہیں پہ خانہ خراب ہوگا۔ بے شک مولا حسین علیہ السلام کے فضائل جب ہم سنتے ہیں، آپ کی شان میں اگر کچھ اشعار سنتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ محبت کی نشانی ہے یقیناً، لیکن فقط یہ کہ محبت کی نشانی فقط یہ نہیں کہ ہم صرف سن کر کے فضائل خوش ہو لیے، مسکرا دیے اور اس کے بعد دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے، نہیں ہے یقیناً، لیکن فقط یہ کہ محبت کی نشانی فقط یہ نہیں کہ ہم صرف سن کر کے فضائل خوش ہو لیے، مسکرا دیے اور اس کے بعد دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے۔ محبت کامل اس وقت ہوگی کہ جب محبوب کی بات کو مانا جائے۔ اگر مولا حسین سے محبت ہے، آپ کے فضائل سن کر خوش ہوتے ہیں، بے شک انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اپنے محبوب کی تعریف سننا بڑا اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ملتی ہے۔ ماں باپ سے، والدین سے محبت ہوتی ہے، ان کی کوئی تعریف کرے ہمیں بڑی محبت، بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جس والدین سے محبت کرتے ہیں ان کی بات کو ہم نہ مانیں اور کہیں کہ فقط محبت ہے تو دعوی محبت پورا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بے شک مولا حسین سے اگر محبت ہے تو مولا حسین کی باتوں کو بھی ماننا ہوگا، جو حکم آپ نے دیا یا اپنی زندگی کے ذریعے سے جو مثالیں آپ نے زمانے کے سامنے پیش کی ہیں، ہمیں ان تمام پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ مولا حسین کی زندگی ہمارے لیے ایک درس ہے، درسگاہ ہے، بے شک ہر ایک چیز کا درس مل رہا ہے۔ مولا حسین کے چاہنے والا ایک حسینی اپنے آپ کو واقعاً حسینی کیسا ہونا چاہیے،
یہ مولا حسین کے کردار کو جان کر اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے بعد ہی ممکن ہو پائے گا۔ ایک حسینی اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایک حسینی ہے عبادت سے دور ہے تو وہ کیسا حسینی ہے؟ مولا حسین تو وہ ہیں جو عبادت شاعر ہیں، جنہوں نے برستے تیروں میں بھی نماز کو ادا کیا ہے۔ تو اب جو حسینی ہوگا وہ کبھی بھی نماز سے، کبھی بھی عبادت سے غافل نہیں ہو سکتا۔ مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن مجید سے اس قدر عشق رکھتے تھے کہ اگر سر کٹ بھی گیا تو نو کے نیزہ پر بلند سر تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے۔ اب ان کا چاہنے والا جو اپنے آپ کو حسینی کہے، ان کی چاہنے والیاں جو ہیں، بے شک انہیں بھی تلاوت قرآن مجید سے غافل نہیں رہنا ہے۔ نہ صرف تلاوت بلکہ قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں انہیں لانا ہے۔ مولا حسین کیا چاہنے والا، چند مثالیں میں پیش کر رہی ہوں آپ کے سامنے، ہوں تو پوری زندگی آپ کی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں تو ہم پاتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بہترین درس دے رہے ہیں، یعنی نیکی کی ہدایت کر رہے ہیں، برائی سے ہمیں روک رہے ہیں۔ آج ہم اکثر کہہ دیا کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ہمیں دوسروں کے عمل سے کیا، ہم انہیں کیوں سمجھانے جائیں یا ہم انہیں کیوں تاکید کریں نیکی کی، بھائی ہم اپنے ذمہ دار ہیں، ہم اچھائیاں کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نے کیا کر رہے ہیں، انف ہے؟ نہیں، یہ انف نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، خود بھی نیکی پر چلیں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، خود بھی اپنے آپ کو برائی سے روکیں اور دوسروں کو بھی آمادہ کریں کہ وہ برائی سے رک جائے۔ مولا حسین نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو برائی سے روکا بھی ہے، نیکی کی طرف آپ لا رہے ہیں۔ آج ہم دوسروں کے گھروں کی برائیوں کو تو عام کر دیتے ہیں، اس میں تو انٹرسٹ لیتے ہیں، لیکن اس بات میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتے کہ ہمیں لوگوں کو نیکی کی طرف بھی لانا ہے، ان برائیوں سے انہیں روکنا بھی ہے۔ مولا حسین کا چاہنے والا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو عام کر دیتے ہیں، اس میں تو انٹرسٹ لیتے ہیں، لیکن اس بات میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتے کہ ہمیں لوگوں کو نیکی کی طرف بھی لانا ہے، ان برائیوں سے انہیں روکنا بھی ہے۔ مولا حسین کا چاہنے والا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر بھی غور کرتا ہے۔ مولا حسین کا چاہنے والا صبر و شکر سے کام لیتا ہے۔ جہاں پر صبر کرنا بہت ہی زیادہ دشوار تھا، آقا حسین علیہ السلام نے وہاں پر شکر کر کے دکھایا ہے۔ آج ہم اپنی ذرا سی مصیبتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر خدا سے شکوے کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، لیکن صبر کا بہت بڑا مقام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا اس کو گویا یہ ثواب ملے گا کہ 1000 شہداء کے برابر کا ثواب اسے پروردگار عالم خداوند عالم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات عطا فرمائے گی۔ اور صبر ایک ایسی چیز کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہم دیکھ لیں مولا حسین کی ذات گرامی خدا نے کیسا کامیاب آپ کو کیا ہے کہ نہ صرف آج بلکہ رہتی دنیا تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، آپ کا نہ صرف ذکر ہوگا بلکہ آپ کی جیسی کوئی مثال اس زمانے میں موجود ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے نمونہ عمل آپ کی ذات گرامی ہے۔ اس طرح سے اللہ نے کامیابی عطا فرمائی اس صبر کی بنا پر، جس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صبر کچھ اور نہیں بلکہ کامیابی ہے، یعنی صبر کے ذریعے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے اس موقع پر ہمیں کوشش کرنی ہے، اور کوشش نہیں بلکہ خود سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم آقا حسین کی ذات گرامی پر عمل کے بارے میں جان کر کے، ان کے کردار، ان کی سیرت، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو جان کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور ہمیں سعادت اور زیادہ عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ خدایا جلد از جلد ظہور امام مہدی فرمائے۔ صدق اللہ العلی